اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ تو اہم ترین خبر، وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور ان کی یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ تو بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، اسی چیز کا انتظار تھا، اب سمری وزیر اعظم نے ارسال کر دی ہے ایوان صدر کو۔ جی بالکل، یہ بڑی خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ایک جو کنفیوژن کی کریٹ ہو رہی تھی وہ اب دور ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کر لی گئی اور اس کو باضابطہ طور پر اب اگلے مرحلے کے لیے ایوان صدر بھجوا دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور یہ ان کی تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں اور جو اعلامیہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں یہ واضح کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ تو یہ اہم تعیناتی ہے جس کا وزیر اعظم کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اور اب یہ سمری صدر مملکت کو بھجوائی گئی ہے اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی توثیق کے بعد باضابطہ طور پر ان تقرریوں کا نوٹیفکیشن جو وہ جاری کر دیا گیا تھا اور تمام افواہیں جو ہیں وہ اب دم توڑ چکی ہیں اور باضابطہ طور پر اس اہم تعیناتی اور تقرری کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی گئی۔ جی عثمان، بالکل آپ نے درست کہا کہ تمام تر کنفیوژن دور ہو گئی ہے، تمام تر افواہ ساز فیکٹریاں جو کھل گئی تھیں اس معاملے میں وہ بھی اب بند ہو گئی ہیں۔ ذرا یہ واضح کر دیجیے گا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی، اگلے 5 سال کے لیے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جو منظوری دی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو تعیناتی کی مدت ہے اس کو 5 سال کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو یوں فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور یہ تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے جس کا باضابطہ طور پر آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوٹیفکیشن کسی وقت بھی آج رات میں یا کل صبح جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، جو کہ وزیر اعظم نے منظوری دی ہے اور صدر اس کی توثیق کریں گے اور توثیق کرنے کے بعد باضابطہ طور پر جو عہدہ ہے اس کی میعاد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور یہ تعیناتی 5 سال کے لیے رکھی گئی ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا۔ عثمان خان نمائندہ خصوصی ہمیں اس بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آپ کو یاد دلا دیں کہ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم کی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی گئی ہے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ عثمان، یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے، کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کیا آج ہی صدر کی جانب سے سمری کے اوپر دستخط کر دیے جائیں گے، توثیق اس کی کر دی جائے گی یا پھر یہ معاملہ صبح تک جائے گا؟ آج دیکھیں جو ذرائع ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب یہ سمری ایوان صدر چلی گئی ہے تو اس میں اب کوئی تاخیر جو ہے اس کی وجہ نہیں بنتی اور چونکہ پہلی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے دی جانی ہوتی ہے
وزیر اعظم کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے، تو اب صدر مملکت جو ہے اس کی توثیق کریں گے اس سمری کی، اور اس کے بعد دستخط کرنے کے بعد باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور جو پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے اس کو یہ سمری بھجوائی جائے گی۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ آج رات کو کسی وقت یا کل یہ جو ہے باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں جو 27ویں آئینی ترمیم کی تھی اس میں اتفاق رائے سے یہ عہدہ تخلیق کیا تھا فیلڈ مارشل کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور اسی کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے آج باضابطہ طور پر اس عمل کی منظوری دے دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اب صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر کافی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ادھم مچا ہوا تھا سوشل میڈیا میں بھی، اور ویسے بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ ابھی کیوں تاخیر کی جا رہی ہے۔ تو حکومتی جو زعماء تھے، جو ذمہ داران تھے، ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا جاتا رہا تھا کہ جو ضروری ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی منظوری درکار ہے، تو چونکہ وزیر اعظم بیرون ملک کے دورے پر تھے اور جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنے قریبی رفقا کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد آج یہ معاملہ جو ہے وہ منطق انجام کو پہنچ گیا، اور وزیر اعظم کی جانب سے باضابطہ طور پر اس عمل کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے، اور صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد اب باضابطہ طور پر یہ تعیناتی جو ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے وہ باضابطہ طور پر تفویض ہونے جا رہا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، اور صدر مملکت کی جانب سے جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کی توقع کی ہے۔